میں آپ کو اسے پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی شیخزادہ محمد عارف چشتی صاحب صدر ہیں انجمن یادگار چشتیہ شیخزادگان کے، یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا اس دل کی گہرائیوں سے ان سب حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت اور رواداری قائم کرنے کے لیے ہم تمام علماء اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مذہبی خیالات پر قائم رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کے مشترکہ ضروریات پر غور کریں اور مشترک مفادات کو حاصل کرنے میں متفق ہو کر جان توڑ کوشش کریں۔ آج ہی کی طرح ماضی میں جب ملت ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگی تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے قوم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے آواز دی تھی کہ تمام مسلمانوں کا عموماً اور علماء اسلام کا خصوصاً اہم فریضہ ہے کہ وہ جاگیں اور تحفظ و بقا کی صورت عمل میں لائیں، اختلافات کو مٹائیں اور اجتماعی قوتوں کو بڑھا کر صحیح نظام پر گامزن رہیں۔ اس لیے ہم ملت اسلامیہ کے تمام فرقوں، مسلکوں، جماعتوں، تنظیموں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی اکائیوں اور برادریوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر مشترک مقاصد کے لیے متحدہ جد و جہد کریں۔ ملک و ملت کی فلاح کے لیے یہ تقاضا ہے، اس کے بغیر کامیابی دشوار ہے۔ نمبر 2، دور حاضر میں مذہب اسلام کے بارے میں دہشت گردی، شدت پسندی اور خواتین کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان کا اثر نہ صرف انصاف پسند غیر جانبدار طبقے پر ہوتا ہے بلکہ ہماری نئی نسل بھی ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اسلام دین رحمت ہے اور مسلمانوں کا وجود اور معاشرے میں ان کے اسلامی کردار کی افادیت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مسلم اور غیر مسلم سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس پہلو کو دعوتی عمل کا بنیادی عنصر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے اور دعوت کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام کا پیغام رحمت عام ہو اور حتی الامکان مناظرانہ طریقے سے اجتناب کیا جائے۔ اسلامی دعوت اور عملی کردار میں مطابقت پیدا کی جائے۔ واضح ہو کہ اسلام کا بنیادی مقصد محض اقتدار پر قبضہ حاصل کرنا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا قیام اور فساد کا مٹانا ہی اسلام کا اولین مقصد ہے۔ نمبر 4، جنگ و جدال سے احتراز اور پرامن ذرائع سے تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے پیش قدمی اسلام کے عالمی پیغام امن کا بنیادی عنصر ہے۔ انسانیت کو خونریزی اور تباہی سے بچانا اور امن و امان قائم کرنا ہی اصل جہاد ہے۔ بلا شبہ دہشت گردی عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں بلکہ کمزوروں پر حملہ کرنے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے نام نہاد سامراجی طاقتوں کے لیے یہ ایک بڑا بہانہ ہے۔ دوسری طرف بے قصور لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے دہشت گردی کا الزام مروج طریقہ کار بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح دہشت گردی ظالموں کے ہاتھ سے آتشہ ہتھیار بن گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بے قصور جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے، کمزور ممالک کے تحفظ و دفاع اور دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار بے قصور اسیروں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت کا یہ اجلاس
دارالعلوم دیوبند کے ذریعے جاری کردہ دہشت گردی کے خلاف فتوے کی ایک بار پھر توثیق کرتا ہے کہ بے شک فتنہ و فساد، بدامنی اور خوریزی اور بے قصوروں کو قتل غارت گری کا نشانہ بنانا بدترین انسانیت سوز جرم ہے۔ قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اسلام کی روح سے انسانی حقوق کی رعایت و حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ بالخصوص علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو معاشرے سے الگ تھلگ کرنے کے ساتھ عوام اور حکمرانوں کو ان اسباب و محرکات سے دور رہنے کے بارے میں بیداری پیدا کریں جو دہشت گردی کو فروغ دینے میں مددگار بنتے ہیں۔ نمبر 5، عدل و مساوات کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلت اور کمزور طبقات کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد قائم کریں اور مشترک طور پر سماجی انصاف کے لیے جد و جہد کریں۔ نمبر 6، جرائم اور اخلاق سوز رسم و رواج سے پاک معاشرے کی تشکیل، خاص کر شراب نوشی، منشیات، عیش پرستی، فحاشی، عریانیت اور جنین کشی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم تمام مذاہب کے رہنماؤں اور مصلحانہ تنظیموں کو اشتراک اور تعاون کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں جمعیت علماء ہند یہ اعلان کرتی ہے کہ 2017 کو نشہ اور فحاشی مخالف مہم کے طور پر منائے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند! نمبر 7، مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے ہم اس موقع پہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے عہد کو دہراتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں پوری مذہبی آزادی اور پوری تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندہ رہیں گے اور کسی غیر کی غلامی قبول کرنے سے وہ عزت کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ نعرہ تکبیر! ہمارا اتحاد! ہمارا اتحاد! جمعیت علماء ہند! لہذا ہم ہندوستان میں اپنی مذہبی انفرادیت اور نجی معاملات میں قرآن و سنت پر عمل کی آزادی اپنا دستوری حق دیتے ہیں اور تمام مسلمان بلا اختلاف اس آزادی کی بقا کو لازمی تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہمارے لیے بہترین راہ عمل تجویز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں اور اس حق سے کسی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اسلامی اصول کے خلاف یونیفارم سول کوڈ مرتب کیا جاتا ہے یا ہمارے پرسنل لا میں ترمیمات کی جاتی ہیں تو اس صورت میں ہماری حیثیت اس ملک میں آزاد شہری ہونے کی محفوظ نہیں رہے گی۔ نمبر 8، اسی کے ساتھ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے تحفظ کا سب سے بہتر طریقہ، غور کیجئے گا، یہ پورے اس اعلامیے کا ماحصل ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اسی کے ساتھ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے تحفظ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف غیروں سے احتجاج اور شکوہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ شریعت اسلامی میں عورتوں کو سب سے زیادہ انصاف دیا گیا ہے تو ہمیں اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں ہمارے اندر ایسی رسومات داخل ہو گئی ہیں جو شریعت اسلامی کے احکام کے بالکل خلاف ہیں۔ ہمیں ان رسومات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور عورتوں کو اسلام کی روح سے نہ صرف مساویانہ بلکہ ان کی عزت و حرمت کے مطابق معاملہ کرنے کے لیے تحریک چلانی ہوگی۔ اس کے بغیر غیروں کو مداخلت سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں چاہیے
کہ نکاح نامے میں شریعت کی روشنی میں ایسی شرائط شامل کریں جو نزاع کو دور کرنے کے لیے محکمہ شرعیہ کی طرف رجوع میں معاون بنے اور لوگوں کو عدالتوں کے چکر کاٹنے سے بچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ غور کیجئے گا، اسی کے ساتھ یہ اجلاس ایک مجلس کی 3 طلاق کے عمل کی سخت مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں کے ہر طبقے سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس غلط طریقہ طلاق کے سد باب کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری طرح شریعت کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2 باتیں کہہ کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ وہ اعلامیہ ہے، ڈکلیریشن ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس اعلامیہ میں 2 پہلو، بہت سارے پہلوؤں کو، تقریباً سارے پہلوؤں کو کے احاطے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہے آپس کا اتحاد۔ آج اس اسٹیج پر ملت اسلامیہ کے مختلف طبقے، مختلف نظریات، افکار، مسلک رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ موجودگی ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کی خبر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس صرف زبانی طور پر تاریخی نہیں بلکہ حقیقی طور پر تاریخی اور تاریخ ساز بن گیا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کے مختلف مسالک نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی، یہ ساری موجودگی اور یہ اسٹیج، کتنی مشکلوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ مہینوں سے تیاری چل رہی تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ خبر مل گئی کہ اجلاس کی پرمیشن رد کی جاتی ہے۔ 15 دن صبح میں اور شام میں ساتھیوں کی جوتیاں گھس گئی ایڈمنسٹریشن کے چکر کاٹتے کاٹتے۔ کوئی کہتا تھا اب کیا ہوگا، اخباروں میں خبر نکال دی، ہمیں بعد میں اطلاع دی، خبر پہلے نکال دی، پرمیشن ملتوی کر دی گئی ہے، مؤخر کر دی گئی ہے، رد کر دی گئی۔ الگ الگ علاقوں سے ساتھی پوچھتے تھے اب کیا ہوگا، کوئی کہتا تھا کر دینا چاہیے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا یاد کرو وہ زمانہ جب بھارت آزاد نہیں ہوا تھا، ہم غلام تھے، تو کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوتا تھا جو سرکار کی مرضی اور پرمیشن سے ہوتا ہو۔ ضرورت پڑے گی ہم مانگیں گے، پرمیشن مانگیں گے، مانگتے رہیں گے۔ آزادی کے بعد 70 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پرمیشن کے بغیر اجلاس کرنے کی ضرورت پڑی ہو، لیکن مائک کس کے پاس ہے بھائی صاحب؟ ارے بھائی نعرے تو میں ہی لگوا دوں گا، کہاں ہے بھائی صاحب، کہاں ہے؟ چھپ کے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی وہ بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا ان کے نعروں میں۔ پوری قوم نعروں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ معاف کریے گا، یہ بھی میرا شکوہ ہے، یہ میرا شکوہ ہے اپنی قوم سے، کہ جذبات اور نعرے بس یہ 2 چیزیں ہیں۔ خیر، اگر نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعیت علماء کو
بغیر پرمیشن کے اجلاس کرنے کی ضرورت پڑی ہو، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ اسی مقام پر اسی تاریخ میں بغیر سرکاری اجازت کے اجلاس ہوگا۔ ہم شکر گزار ہیں راجستھان کی سرکار کے اور ضلع انتظامیہ کے کہ انہوں نے مسئلے کی سنگینی کا احساس کیا، اس جماعت کے وقار کا، اس جماعت کی تاریخ اور اتہاس کا خیال کیا، اور صرف 3 دن پہلے کسی طرح بہت ساری شرطوں کے ساتھ اجازت مرحمت فرما دی۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، لیکن کتنے ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اور میں پورے ملک سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی سے پہلے کوئی اجلاس جمعیت علماء کا ایسا نہیں ہوا تھا جس میں اجازت ملی ہو۔ ٹانگے پہ کھڑے ہو کر ٹانگے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اسٹیج بن جاتا تھا، جلسہ ہو جاتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا ہم ٹرک پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر لیں گے، اتنا بڑا اسٹیج نہیں بنے گا تو نہ بنے۔ پر الحمدللہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے، یہاں کوئی ایسا کام ہونے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان جگہ پر، اس متبرک بابرکت جگہ پر، جہاں سے توحید کا نور پھیلا تھا، اندھیرے چھٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دربار میں، اس مقام پر، اس مقدس اور متبرک جگہ پر ہم کو یہاں جمع کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جمع ہونا رائے گا نہیں جائے گا۔ میں بہت سارے مہمان ابھی موجود ہیں، ان کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں زیادہ وقت لے لیا میں نے، اس کا مجھے احساس ہے، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، لیکن چلتے چلتے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا ملک ہے، میرا دیش ہے۔ لوگ کہیں گے ہمارا کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو رشتہ اس ملک کے ساتھ ہے اس کو میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ میرے دیش کے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے، میں نے اس ملک کو بائی چانس نہیں، بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس اختیار کیا ہے۔ یہ میں نے اختیار کیا ہے ملک۔ ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ احساس ہے میرا، میرے بزرگوں کا، میری جماعت کا، میرے ہم قوم لوگوں کا، میرے ہم مذہب لوگوں کا بھی یہ احساس ہے کہ اگر میرے وطن کو ضرورت پڑے گی تو ہمارا خون اس وطن کی سرزمین کے، اس دیش کی سرزمین کے کام آئے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف، ہر دکھ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام پر آنچ آئے یہ ہمیں منظور نہیں۔ ہر تکلیف، ہر دکھ برداشت کر لیں گے، اسلام سے کوئی کمپرومائز بھارت کا نہیں، دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ آخری بات، جمعیت علماء نے جو یہ اعلان کیا ہے، جمعیت علماء نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 2017 کو منائیں گے شراب نوشی کے اور نشے کے خلاف، پورے سال کو منایا جائے گا شراب اور نشے کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عیش پرستی کے خلاف، ننگے پن کے خلاف اور جنین کشی یعنی فیمیل فیوٹیسائڈ،
ماں کے پیٹ میں بچوں کا قتل جو صرف لنگ کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر، لکی ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، ہم ان ساری سماجی برائیوں کے خلاف 2017 کو پوری طاقت سے منائیں گے انشاءاللہ، یعنی پورے سال اس کے اوپر کام کریں گے۔ یہ ایک اعلان کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا، جمعیت علماء ہند کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ آج اس عظیم الشان مقام سے شیخ المشائخ، امام الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی سے یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگلے 3 سال تک ہم اپنے 100 سالہ جشن کو ملک کے مختلف حصوں میں مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں مولانا مفتی عفان صاحب سے کل ایک شعر یہاں ہوا، میرا جی چاہ رہا میں سنا دوں، اجازت ہے؟ کل یہاں عالمی نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا، تو ایک شاعر صاحب نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔